السلام علیکم اور خوش آمدید آپ کو پھر سے میرے چینل میں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاٹیو پہ۔ جرمن زبان میں ہر اسم ناؤن کا ایک کردار ہوتا ہے جملے میں، اور اس کردار کو کیس کہتے ہیں۔ ڈاٹیو کیس وہ کردار ہے جو بتاتا ہے کہ کسے کچھ دیا گیا، کس کے لیے کام کیا گیا، یا کسی نے کوئی احساس محسوس کیا۔ اسے انگلش میں انڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں، لیکن اردو میں آسان الفاظ میں کہیں تو یہ وصول کرنے والا ہے، جو خود تو کچھ نہیں کرتا، بس کچھ پاتا ہے یا محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اسے یہاں پہ جرمنی میں لیزی ڈاٹیو بھی کہتے ہیں۔ بالکل آرام سے بیٹھا ہے اور سب کچھ اسے ملتا رہتا ہے۔ یہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جرمن میں صرف الفاظ نہیں بدلتے، آرٹیکلز بھی چینج ہوتے ہیں، اور غلط آرٹیکل پورے جملے کا مطلب چینج کر دیتا ہے۔ اس میں پرابلم کہاں آتی ہے؟ آپ صرف سوچیں کہ آپ نے جرمن سیکھنا شروع کیا تو کیا یاد کیا تھا؟ ڈیر، دی اور دس۔ اب آپ خوشی سے جملے تو بناتے ہیں، ich danke die Frau، لیکن یہ غلط ہے۔ کیونکہ ڈاٹیو میں دی فراؤ بدل کر ڈیر فراؤ ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کا جملہ سارا غلط ہو گیا۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک لفظ ڈیر کا مطلب کبھی مذکر نومیناتیو اور کبھی مونس ڈاٹیو، اور جمع دی بدل کر ڈین ہو جاتا ہے۔ پھر اسم کے آخر میں بھی این لگانا پڑتا ہے، اور یہ ابتدا میں سنتے ہوئے ہمارے سر چکرانے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک بار اس کی لاجک سمجھ جائیں تو پھر یہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں اور نوٹس بنا لیں، اپنے پاس پیپر اور پین رکھیں لکھنے کے لیے۔ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے۔ نمبر 1، پہلے سوال پوچھیں، کس کو؟ ہر جملے میں سب سے پہلے یہ پوچھیں، یہاں کس کو یا کس کے لیے کام ہو رہا ہے، اور جو بھی آپ کو جواب ملے وہی ڈاٹیو ہے۔ zum Beispiel، میں نے آدمی کو کتاب دی۔ یہاں آدمی کو کتاب ملی تو آدمی کیا ہے؟ ڈاٹیو ہے۔ کتاب وہ چیز ہے جو دی گئی تھی، تو وہ کیا تھی؟ اکوزیٹیو۔ یہی ترکیب آپ کے ہمیشہ کام آئے گی، اس کو میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ لکھ لیں۔ نمبر 2، یہاں ایک ٹویسٹ ہے۔ جب کوئی اسم ڈاٹیو میں آتا ہے تو اس کا آرٹیکل بدل جاتا ہے۔ اصول یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مذکر اور غیر جانبدار دونوں ڈیم بن جاتے ہیں، یعنی ڈیر اور دس دونوں ڈیم بنتے ہیں۔ صرف مونس الگ ہے، وہاں دی بدل کر ڈیر بن جاتا ہے، جو بہت سے اسٹوڈنٹ کو پریشان کرتا ہے اور الجھا دیتا ہے، لیکن یاد کرنا آسان ہے کیونکہ یہ مذکر جیسا لگتا ہے۔ جمع میں دی بدل کر ڈین بنتا ہے اور اسم کے آخر میں این بھی لگتا ہے، جیسے من سے مینر، اینڈ پہ این ہے۔ کچھ حروف جار یعنی پریپوزیشنز ہیں جن کے بعد ہمیشہ ڈاٹیو آتا ہے، اور یہ 9 ہیں۔ 9، aus، außer، bei، mit، nach، seit، von، gegenüber۔ انہیں یاد کرنے کا ایک انٹرسٹنگ طریقہ یہ ہے کہ ان کا ایک جملہ آپ بنائیں، یا جیسے یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں کہ اس کو ایک گانے کے طور پر گنگناتے ہیں۔ جب یہ الفاظ جملے میں آئیں، آرٹیکل خود بخود ڈاٹیو ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہاں پہ بھی یہ والی پریپوزیشنز نظر آ جائیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، آپ نے بغیر سوچے سمجھے ڈاٹیو لگانا ہے۔ zum Beispiel، ich fahre mit dem Zug۔ یہاں mit آیا تو der Zug بدل کر dem Zug ہو گیا۔ کچھ افعال ایسے ہیں جو انگلش میں تو ڈائریکٹ آبجیکٹ لیتے ہیں، لیکن جرمن میں ضد کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے ڈاٹیو چاہیے۔ ان میں سب سے مشہور ہے helfen، danken، folgen، gefallen، gehören۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں I help me، لیکن جرمن میں ich helfe ihm یعنی him کی جگہ ihm آیا، جو ڈاٹیو فارم ہے۔
اسی طرح das gefällt mir میں mir کا مطلب مجھے یعنی مجھ کو یہ پسند آیا۔ دیکھیں جرمن میں احساسات بیان کرنے کا طریقہ ہماری اردو سے کچھ مختلف ہے یا الٹا سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے سردی ہے، جرمن میں یہ ہوتا ہے mir ist kalt، یعنی لفظی ترجمہ مجھے سردی لگ رہی ہے، یہاں mir مجھے ڈاٹیو ہے۔ اسی طرح mir tut der Kopf weh یعنی میرا سر درد کر رہا ہے۔ یہ پیٹرن سمپل سے اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کی گرامر کی ساری پرابلمز حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ نے کچھ اہم باتیں یاد رکھنی ہیں جنہیں کبھی نہیں بھولنا۔ پہلی بات، کس کو والا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے، کس کو والا جواب ہمیشہ ڈاٹیو ہے، اسی سوال کو آپ نے اپنا مددگار سمجھنا ہے۔ دوسری بات، مذکر غیر جانبدار یعنی ڈیئر دس بدل کر ڈیم بنتا ہے، انہیں ایک ہی سمجھیں آپ۔ تیسری بات، مونس یعنی ڈی بدل کر ڈیئر بنتا ہے۔ ایک بار اگر آپ کے دماغ میں یہ سارا پیٹرن بیٹھ گیا تو آپ کے لیے یہ ساری پریپوزیشنز اور یہ ڈاٹیو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، آپ کو پریپوزیشن کا رٹا لگا لینا ہے، باقی آپ کا کام خود بخود ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی جرمن میں ایسا جملہ بنایا ہے آرٹیکل غلط نکلا ہو؟ اگر میں کہوں Ich gebe der Frau das Buch تو آپ بتائیں نیچے کامنٹ میں اس جملے میں ڈیئر فرا اور das Buch کا ڈاٹیو یا اکوزیٹو کون ہے اور کیوں ہے؟ اگر ہم پوری ویڈیو کا خلاصہ دیکھیں اور ایک نظر دوڑائیں تو کیا نکلتا ہے؟ مطلب یہ ہے ڈاٹیو کیس جرمن گرامر کا وہ نظام ہے جو بتاتا ہے کس کو یا کس کے لیے کام ہوگا۔ اس میں آرٹیکلز چینج ہوتے ہیں، مذکر غیر جانبدار میں ڈیم بنتا ہے، مونس ڈیئر اور جمع میں ڈین، اور پریپوزیشنز کے بعد ہمیشہ ڈاٹیو آتا ہے، اور کچھ خاص افعال بھی ہمیشہ اسی کیس کا تقاضا کرتے ہیں۔ پروناؤنس میں میئر مجھے اور دیئر ایم وغیرہ ڈاٹیو فارم میں ہیں۔ یہ ڈاٹیو کا پورا خلاصہ ہے، آپ اسی کو ہی اگر دیکھ لیں یا لکھ لیں یا نوٹس بنا لیں تو آپ کی پرابلم حل ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یا سمجھنے کے بعد جرمن گرامر آپ کو ڈراؤنی نہیں لگے گی، اور ڈاٹیو کی روح یا ڈاٹیو کا جو مین اگر آپ نے چیز پکڑنی ہے تو وہ یہ دیکھنا ہے کہ وصول کرنے والا کون ہے۔ سوال ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور جملہ آسان ہو جائے گا۔ آپ روزانہ ایک جملہ بنائیں اور پھر اس کو ٹریننگ کر کے دیکھیں، توڑ کے دیکھیں، دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم نیوٹرل پر یعنی جنریٹو پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔